بات چل رہی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کہ وقت تطلق المطابات علی الشاہد وبالعکس والامر فیہ سہل، کہ مطابت پر شاہد کا اطلاق ہوتا ہے۔ مطابت میں اور شاہد میں کیا فرق ہے یہ آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ شاہد صحابی کے بدلنے سے ہے، اور مطابت بعد میں جس پر تفرد کا اعتراض ہے، اعتبار کے بعد اس تفرد کا ختم ہونا، یہ اس کی مطابت۔ اور فرماتے ہیں کہ مطابت اور شاہد یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے اوپر ان کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ان کی کتاب ہے نا تدریب الراوی جس کی شرح ہے، اس میں بھی اور شرح مسلم میں بھی یہ فرمایا ہے مطابت کو شاہد تو کہا جاتا ہے، وَيُسَمَّ الْمُطَابَ شَاہِدًا وَلَا يُسَمَّ الشَّاہِدُ مُطَابَةً۔ شاہد اور ہے، مطابت اور ہے۔ مطابت کا اطلاق شاہد پر تو ہو جاتا ہے، لیکن شاہد کا مطابت پر نہیں۔ یہ فرق کیا ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن زیادہ راجح بات وہی ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور یہی رجحان اس سے پہلے علامہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کے لفظ بھی ہیں کہ قد یطلق علیہ اسم المطابع، کہ شاہد پر مطابت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب آگے چلیں جی۔ وَعْلَمْ أَنَّ تَتَبُّعَ الطُّرُقِ مِنَ الْجَوَامِعِ وَالْمَسَانِيدِ وَالْأَجْزَاءِ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ الذي يظن انه فرد ليعلم هل له مطابع ام لا فهو الاعتبار۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح کہ جوامع، مسانید اور اجزاء حدیثیہ، یعنی وہ کتابیں جو احادیث مبارکہ کے عناوین پر لکھی گئی ہیں، وہ جوامع پر ہوں، مسانید پر ہوں، معاجم پر ہوں یا اجزاء پر ہوں، جن انواع میں بھی ہوں، ان کتابوں سے اسانید اور طرق کا جمع کرنا، اسانید اور طرق کا جمع کرنا کہتے ہیں کس لیے؟ لذالک الحدیث، اس حدیث کے لیے یظن انہ فرد، جس کے بارے میں یہ گمان کیا گیا ہے کہ وہ فرد ہے۔ جس طرح میں نے بتلایا تھا کہ اکثر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم الاوسط میں فرماتے ہیں تفرد بہ فلان فلاں، یا کتاب الافراد میں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک پورا رسالہ لکھا ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کن کن روایات میں منفرد ہے، کن کن روایات میں منفرد ہے۔ چھپا ہے رسالہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام مالک کے حوالے سے دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح 3-4 رسائل ہیں۔ ایک تو روایات موطا کے بارے میں ہے کہ ان میں اختلاف کیا ہے، اور ایک یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی منفرد روایات کے حوالے سے۔ انہی منفرد روایات میں یہ معروف بھی ہے نا، وہ صدقہ فطر میں کہ مسلمانوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا چاہیے، غیر مسلموں کی طرف سے نہیں۔ اس میں بھی کہتے ہیں کہ امام مالک منفرد ہے۔ اس کے مطابعات ہیں، بعض ذکر کرتے ہیں۔ علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیے ہیں
کیونکہ احناف کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، باقی حضرات محدثین کے نزدیک مسلمان ہونا شرط ہے، کیونکہ احکام شرعی جو ہے اس کی اصل مکلف کون ہے؟ مسلمان ہے، اگرچہ مخاطب غیر مسلم بھی ہیں، یعنی یہ فرق ہے، مخاطب غیر مسلم بھی ہیں، وہ توحید کے بھی مخاطب ہیں، احکام کے بھی مخاطب ہیں، سمجھے یا نہیں؟ لیکن اصل جو خطاب عملی ہے وہ کس کے لیے؟ مسلمان۔ کہہ رہے تھے کہ لذالک الحدیث، اس حدیث کے لیے یظن انہ فرد، جس کے بارے میں گمان کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اکیلی روایت ہے، لیعلم، تاکہ پتہ چل جائے کہ حل لہ متابع عملہ، اس کا کوئی متابع ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں اس عمل کو، اس جد و جہد کو اور اس ورق گردانی کو آپ کیا کہیں گے؟ هو الاعتبار، یہ اعتبار ہے، اعتبار الشیء، ہم بھی استعمال کرتے ہیں نا لفظ، غور کرنا، فکر کرنا، آزمانا، یہ اس معنی میں۔ وقول ابن الصلاح، فرماتے ہیں کہ جو امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اپنے مقدمہ میں النوع الخامس عشر میں کہ معرفت الاعتبار والمتابعات والشواہد، اب تینوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، الاعتبار، متابعات اور شواہد کو۔ قد یوہم ان الاعتبار قسیم لہما، یہ اس سے وہم ہوتا ہے، تصور اس بات کی طرف جاتا ہے کہ اعتبار جو ہے یہ ان دونوں کی قسم ہے، جس طرح شاہد اور اعتبار اور مطابقت دو قسمیں ہیں، اسی طرح اعتبار بھی ان دونوں کی ایک قسم ہے۔ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، یعنی اس عبارت سے یہ گمان ہوتا ہے، فرماتے ہیں ولیس کذالک، ایسا نہیں، بل ہوا حایت التوسل الیہما، بلکہ اعتبار یہ کس کو کہتے ہیں؟ اس صورت کو کہتے ہیں جو حاصل ہوتی ہے ان دونوں کے لیے، کس کے لیے؟ شاہد کے لیے یا مطابقت کے لیے۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حدیث کا کوئی اور شاہد مل جائے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس راوی کا اور کوئی متابع مل جائے، یہ کوشش آپ کی یہ اعتبار کہلاتی ہے، اور یہ اعتبار شاہد اور مطابق سے جدا ہے، اس کا قسیم، اس کی نوع نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، وجمیع ما تقدم من اقسام المقبول، وجمیع ما تقدم، اس سے پہلے جتنی بحثیں ہم کر چکے ہیں وہ ہے مقبول حدیث کی بحث، مقبول حدیث میں صحیح بھی، مقبول حدیث میں حسن بھی، مقبول حدیث میں حسن لغیرہ بھی، یہ ساری انواع مقبول حدیث کے باعث میں ہیں۔ پھر مقبول حدیث کے لیے شرائط کیا ہیں وہ ہم ساری بات پہلے کر چکے ہیں، راوی کس طرح کا ہو، عادل ہو، ضابط ہو، سند متصل ہو، شاذ نہ ہو، منکر نہ ہو، یہ ساری شرطیں کس کے لیے ہیں؟ مقبول روایت کے بارے میں، سمجھے بات؟ تحصل فائدۃ و تقسیم ہی باعتبار مراتب ہی عند المعارضہ، کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس تقسیم سے اس سے مقصود اور فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تقسیم ہی باعتبار مراتب ہی، ہم نے مقبول کے مراتب ذکر کیے، یہ صحیح ہے، یہ اصح ہے، یہ اصح الاسانید ہے، یہ کیا ہے؟ حسن لذاتہ ہی ہے، یہ کیا ہے؟ حسن لغیرہ ہی۔ یہ جو ہم نے درجے مرتب کیے ہیں، ان کو تقسیم کیا ہے، یہ اس کا کیا فائدہ؟ حدیث تو ساری مقبول ہے، حسن لغیرہ ہی بھی مقبول، صحیح بھی مقبول، تو اس تقسیم کا مطلب کیا ہے؟ حافظ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ
فائدۃ تقسیم ہی بے اعتبار مراتب ہی عند المعارضہ، اگر دو مقبول روایتوں میں تعارض آ جاتا ہے تو اس وقت فیصلہ ترجیح کا دیا جا سکتا ہے کہ مقبول میں اعلیٰ درجہ کی مقبول کون ہے اور ادنیٰ درجہ کی مقبول کون ہے، سمجھے نا؟ اگر حسن لغیر ہی ہے مقابلے میں حسن لذات ہی ہے تو حسن لذات ہی کو ترجیح ہوگی، اگر حسن لذات ہی ہے مقابلے میں صحیح لذات ہی ہے تو صحیح کو کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی۔ یعنی اس ترجیح کے فائدے کی وجہ سے ہم مقبول حدیث کی یہ تقسیم کرتے ہیں، ورنہ حدیث تو ساری مقبول ہے، سمجھے؟ اب آگے چلیں گے، ثم المقبول، پھر جو ہے نا مقبول، اس کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، یہی بات ختم نہیں ہو جاتی۔ فرماتے ہیں ینقسم ایضا الی معمول بہ وغیر معمول بہ، جب آپ یہ بات وہی آ جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں نا ہمارا تو سب ہر حدیث صحیح پر عمل ہے، اسٹیج پہ آپ بازو اٹھا کے کہتے ہیں نا ہم جناب ہر صحیح حدیث کو مانتے ہیں، اب سوال اعتراض کرنے والا بادی و نظر میں ایک منسوخ روایت صحیح ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، کہتے ہیں کرو عمل، یہ مناظرانہ چالیں ہیں، سمجھے بات؟ اس لیے ہر صحیح حدیث جو غیر معارض ہو، ہر صحیح حدیث جو غیر معارض ہو، جو معارض ہے وہ بھی صحیح، جو منسوخ ہے وہ بھی صحیح، لیکن منسوخ ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ وہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ خود احادیث سے پتہ چلتا ہے یا صحابہ کرام کے اقوال سے پتہ چلتا ہے؟ اب یہ تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں ثم المقبول ینقسم ایضا الی معمول بہ وغیر معمول بہ، کہ جو مقبول روایت ہے اس کی تقسیم بھی ہے، تقسیم کیا ہے؟ الی معمول بہ، کہ وہ کیا ہے؟ معمول بہ ہے اور غیر معمول بہ ہے، لأنہ ان سالم من المعارضہ، کیونکہ اگر وہ روایت کسی اور روایت کے تعارض سے سالم ہے، وَلَمْ يَأْتِ خَبْرٌ يُضَادُهُ، اور کوئی خبر حدیث ایسی نہیں ہے جو اس کے کیا ہو؟ مخالف ہو، مقابلے میں ہو، فَهُوَ الْمُحْكَمُ، وہ محکم ہے، اس پر عمل ہے۔ وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ، اور اس کی بہت سی مثالیں، وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ، جس کے معارض اور کوئی روایت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث میں آتا ہے نا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یشبہون بخلق اللہ عز وجل۔ اب اس کے معارض اور کوئی روایت نہیں، محکم ہے یہ روایت۔ لوگ اللہ کی مشابہت میں جو تشبیہات بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں باعث عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں باعث عذاب ہے۔ اور اس نوع کا مستقل ذکر کیا ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث میں، معرفت علوم الحدیث میں اس کا ایک مستقل باب باندھا ہے۔ جس طرح انواع و اقسام ہے نا، تو اسی طرح 9 محکم روایات کے بارے میں، بلکہ امام حاکم نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام عثمان بن سعید دارمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس موضوع پر مستقل رسالہ لکھا ہے، ان روایات کو جمع کیا ہے جو محکم ہے۔ امام عثمان بن سعید دارمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے چلیے جی، وَإِنْ أُورِدَ، اور اگر اس کے معارض پیش کی گئی فَلَا يَخْلُو، تو وہ خالی نہیں ہے، اِمَّا أَن يَكُونَ مُعَارِضُهُ مَقْبُولًا مِثْلَهُ، یا تو یہ کہ وہ جو اس کے معارض ہے وہ بھی اسی کی طرح مقبول ہے، اسی کے درجے میں مقبول ہے، اور يَكُونَ مردودًا، یا وہ کیا ہوگی؟ مردود، ضعیف ہوگی۔ فَالثَّانِي لَا أَصْلَ لَهُ، اگر وہ مردود ضعیف ہے
تو پھر اس کے خلاف اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لأن القوی لا تؤثر فیہ مخالفت الضعیف، کیونکہ صحیح روایت کے مد مقابل جو ضعیف ہے وہ ضعیف صحیح پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی، ضعیف حدیث صحیح پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمُعَارِضَةُ بِمِثْلِهِ، اگر ہے معارضہ اسی کی مانند، فَلَا يَخْلُو إِمَّا إِن يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا بِغَيْرِ تَعَسُّفٍ أَوْلَى، اگر وہ اسی طرح صحیح ہے، پہلے تو تھی اس کے مد مقابل ضعیف ہے تو وہ تو بے اثر، لیکن اگر وہ صحت میں اسی کی مانند ہے، اسی کے درجے کی ہے یا اسی کے درجے کے قریب ہے صحیح، یہ بات آگے بھی آئے گی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں فلا یخلو، تو وہ خالی نہیں ہوگی، اما یمکن الجمع، یہ کہ ان کے درمیان جمع، تطبیق، توفیق وہ ممکن ہو بین مدلولہما، ان دونوں کے معانی پر، دونوں کی دلالت جس مسئلے پر پڑ رہی ہے، ایک مسئلہ کرنے کا ایک نہ کرنے کا، یہ مدلول ہے نا، اس کی دلالت اس پر ہے، ایک کی روایت دلالت کرتی ہے کرنے پر، ایک کی روایت دلالت کرتی ہے نہ کرنے پر، تو یہ جو دلالت ہے یا یہ جو معانی میں تعارض ہے، کہتے ہیں یا تو اگر اس میں جمع ہو جائے بغیر تعسف کے یا اولا بغیر تکلف کے، تعسف بغیر تکلف کے، خام خواہ کا تکلف نہیں، یا تو بغیر تعسف کے ان کے درمیان جمع ہو جائے ٹھیک، یا نہ ہو، دوسری صورت ہے کہ دونوں میں جمع تطبیق کی صورت نہ ہو۔ فرماتے ہیں فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، اگر جمع ممکن ہے، فَهُوَ النَّوْعُ الْمُسَمَّى مُخْتَلَفُ الْحَدِيث، تو پھر یہ وہ نوع ہے جس کا نام رکھا گیا ہے مختلف الحدیث، کہ یہ مختلف الحدیث ہے، اور ان مختلف الاحادیث میں تطبیق اور توفیق کی صورت کیا ہے، اس موضوع پر کتابیں ہیں مختلف الحدیث، جیسے آگے آتا ہے وَمَثَّلَ لَهُ ابن الصلاح، اور مثال دی ہے اس کے لیے ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی، لا ادوا ولا طیرتا ولا حامہ ولا سفر ولا غول، امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے مد مقابل روایت کیا ہے، فر من المجذوم فرارک من الاسد، مجذوم سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے، شیر کو دیکھ کے جس طرح انسان خوفزدہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں اسی طرح مجذوم۔ اب دونوں روایتوں میں کیا ہے، ظاہر تعارض، اور روایتیں دونوں صحیح ہیں، دونوں مقبول ہیں، وہ بھی بخاری میں ہے وہ بھی بخاری میں ہے۔ وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيحِ وَظَاهِرُهُمَا التَّعَارُضُ، اور یہ دونوں روایتیں جو ہیں نا وہ کس میں ہیں، صحیح میں، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وَظَاهِرُهُمَا التَّعَارُضُ، اور ان کا ظاہری کیا ہے، ان کے بابین تعارض، تناقض۔ وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان جمع کی صورت کیا ہے، ان هذه الامراض لا تؤدي بطبعها، کہ یہ بیماریاں فی نفس ہی متعدی نہیں ہیں۔ چلیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جعل مخالطۃ المریض بها للصحیح سببا لإعدائه مرضه، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اختلاط کو کیا کر دیا ہے، سبب بنا دیا، اللہ نے سبب بنایا ہے، وہ خود بیماری جو ہے وہ سبب نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الاسباب كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، کہتے ہیں ثم قد يتخلف ذلك عن سببه،
اور کبھی کبھی اختلاف کے باوجود کسی سبب کی وجہ سے یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی، مختلف ہوتا ہے نتیجہ، کما فی غیرہ من الاسباب، جیسے دوسرے اسباب ہیں۔ ہر سبب جو ہے وہ اپنے مسبب پر انسان کو نہیں لے جاتا، انسان شب و روز محنت کرتا ہے، نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ عرفت ربی بفسقل عزائم، حضرت علی نے اسی لیے تو کہا تھا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم سب کچھ کوششیں، قوتیں، صلاحیتیں صرف کر بھی دیں، لیکن کامیابی کے لیے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو، انسان کامرانی اور کامیابی حاصل کر پاتا نہیں۔ فرماتے ہیں ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الاسباب، جس طرح دوسرے اسباب وہ بروئے کار لانے کے باوجود ہم نتیجے پہ پہنچتے نہیں، کبھی اختلاط کے باوجود بھی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ فرماتے ہیں قضا جمع بینہما ابن الصلاح طبعا لغیرہ، اسی طرح جمع کیا ہے حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسرے حضرات نے بھی ان دونوں روایتوں کے مابین یہ توفیق اور تطبیق دی ہے۔ لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے والاولیٰ فی الجمع بینہما، یہ اب انشاءاللہ آپ سے معذرت کرتا ہوا بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔